فریال عباسی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہیں. سر بہت سارے ڈیولپمنٹس ہیں, گلوبلی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, اور لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سیاست سے شروع کر لیتے ہیں. عمران خان کے بیٹے کا ٹویٹ آج سامنے آیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج 1100 دن ہو چکے ہیں ان کی قید کو. آخری مرتبہ مارچ میں ان سے بات ہوئی. ابھی کچھ دن پہلے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اور سب چیزوں پر بات ہو رہی ہے. آج وہی روداد سنا رہے ہیں سابق وزیر اعظم کے حوالے سے ان کے بیٹے. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں سچویشن؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ہم بہت پہلے سے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, میڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں, عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے قانون اور آئین کو مسمار کیا ہوا ہے, ڈیموکریسی کو مسمار کیا ہوا ہے, بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی وائلیشن کر رہے ہیں, یہ ہمارے حکمرانوں کو تو وقتی طور پہ فائدہ صرف اتنا ہو رہا ہے کہ ان کا اقتدار اور ان کی حکومت بچی ہوئی ہے اور ان کی فستائیت چل رہی ہے. لیکن ان دا لانگ رن یہ مقدمہ کس کے گلے میں پڑے گا, یہ ساری چارج شیٹ ایف آئی آر کس کے گلے میں پڑے گی؟ یہ پڑے گی ہمارے ملک پاکستان پہ, اور پاکستان مصیبت میں آئے گا. پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے معاشی مفادات, پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات یہ ہٹ ہوں گے. اور ماضی میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ تو چلے گئے تھے اور نون لیگ والے, اور پاکستان کا نام فیٹف میں آ گیا تھا, اور پھر اس کو 3.5 پونے 4 سال لگے تھے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے. اب جیسے ہی وہ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے نام نکلا ہمارا, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل فورم نہیں ہے جو یہ آپ کو وارن نہ کر رہا ہو, خبردار نہ کر رہا ہو کہ آپ یہ حرکتیں مت کریں. اور جب اپوزیشن یا ہماری طرف سے یا میڈیا کی طرف سے اس کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ فوراً پاکستان کی سلامتی کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں, اور یہ وہ سلامتی کارڈ کھیلتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ملک دشمن ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان حکمرانوں نے چلے جانا ہے اور 100% چلے جانا ہے, اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ گرے گا. جب یہ نہیں ہوں گے تب یہ شور مچائیں گے کہ, اور یہ سارے کا سارا اس وقت یہ شور مچائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ہم تو پاکستان کو ایسا چھوڑ کر گئے تھے. جبکہ یہ سارے خطوط ایف آئی آر یہ ساری کی ساری آ رہی ہیں مسلسل. اس لیے عمران خان صاحب کے بیٹے نے جو بات کی ہے وہ 100% درست ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یا باقی جتنے بھی قیدی ہیں, پہلے تنہائی کی تو سزا کسی نے بھی نہیں دی. وہ کب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کب کہا ہے کہ اس کو جیل سے نکالیں؟ یہ ساری پابندیاں عائد کر چکے ہیں. اب جیل کے دروازے بند کر دیے گئے ان کی فیملی ممبرز کے لیے, ان کے وکلاء کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, ان کے لیڈرز کے لیے, سب کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں. اور اب کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کس حالت میں ہے, سوائے اس کے کہ ایک سرکاری بیان جاری کر دیا جاتا ہے ہر 15 دن کے بعد کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی, اور یہ ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی. اب بشرا بی بی خود بھی اسی مصیبت کا شکار ہیں, اسی فستائیت کا شکار ہیں جس فستائیت کا شکار عمران خان ہے. تو یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہونا ہے. سر یہ مریم بٹو والی کیا کہانی ہے؟ مطلب عجیب و غریب سی بات ہے, ان پہ پابندی لگی لیکن وہ ٹی وی اسکرینس پر بھی موجود ہیں, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا ہمارا اتنے آرام سے کوریج تو دیتا نہیں ہے کسی ایسے بندے کو جو واقعتاً عمران خان کا, بشرا بی بی کا ہمدرد ہے. یہ کیا ہے, آپ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ چلیں کوئی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے, لیکن یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ ان کو الاؤ کیا ہوا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو الاؤ کیا ہوا ہے, وہ ٹی وی پر آ رہے ہیں اور ٹی وی چینلز کو بھی منع نہیں کیا جاتا, ورنہ تو ایک نیگیٹو پازیٹیو لسٹ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن پھر بھی ان کے ذریعے سے مریم ریاض کے ذریعے سے بہت سی خبریں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مختلف لوگوں کا سوال ہے, کیونکہ عام عوام بھی پوچھ رہی ہے کہ مریم بٹو کا سامنے آنا جب ان پہ پابندی بھی لگی ہوئی تھی, تو یعنی آپ کو لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ نہیں ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں کنفیوژن تو انہوں نے پھیلانی ہے, اور اس کی ریزن ہے کہ کہیں سے بھی کوئی خبر آ جائے
تو یہ کہیں گے ڈاؤٹ کریٹ کریں گے. میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ ڈاؤٹ کریٹ کرنے کا نہیں ہے, اور جتنا بھی کسی کو کوئی سپیس مل رہی ہے ہلکی پھلکی, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بہت سارے میڈیا کے دوست ہیں, وہ اس وقت بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کچھ ہیں وہ ولنگلی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اس فستائیت کا ساتھ دے رہے ہیں, کچھ مجبوراً دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ایک ہمیں فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو میں اس ساری جو پروپیگنڈے کو اور اس طرح کے جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اس طریقے سے ہم نے میڈیا بھی ڈیوائڈ کر دیا, جوڈیشری کو بھی ڈیوائڈ کر دیا, وکلا کمیونٹی کو بھی ڈیوائڈ کر دیا, پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیا ہے, یہی شکوک و شبہات پیدا کر کے. سر شیخ روحیل اصغر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اور ہم اس پہ بہت بار ڈسکشن کر چکے ہیں. آپ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے. یعنی جنید صفدر کی یہ سسر ہیں, آلموسٹ دادا سسر, بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں 90s میں بھی, 90s کی دہائی میں بھی, 90 میں بھی یہی ہوا تھا, اور وہی کچھ ہو رہا ہے, ادھر ادھر نہیں کرنے دیا جا رہا, کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا, تو حکومت جانے والی ہے. تو وہ اس لیے کہ ان سے زیادہ کس کو نہیں معلوم ہوگا, اور چونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اپنی کارکردگی کا پتہ ہوتا ہے. گلگت بلتستان میں نواز شریف صاحب گئے اور ایک کارنر میٹنگ کر کے واپس آ گئے, اور ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا. کشمیر میں خالی گراؤنڈ سے خطاب کیا جا رہا ہے, مریم صاحبہ خالی گراؤنڈ سے اور وہاں پہ خطاب کر کے آ رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے وہ ایک بابا جی کو پکڑا اور اس بابا جی سے خواہش کیا کی کہ اس کو کہیں بابا جی کو کہیں ناچے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اور کیپٹن صفدر صاحب بھی اس کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں ناچو. وہ بابا جی ناچ رہے ہیں اور میاں صاحب خوش ہو گئے. تو میاں صاحب کو تو نہلا کے کپڑے شپڑے تبدیل کر کے ان کو باہر نکالا جاتا ہے, اور باہر نکال کے لا کے ان کو اسٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے, اور سمجھا بجھا کے لایا جاتا ہے کہ دیکھیں بڑی مشکل ہم ہیں. تو کوئی ابو جی کہتا ہے, کوئی بھائی جی کہتا ہے, کوئی چاچا جی کہتا ہے, کوئی تایا جی کہتا ہے, کوئی میاں صاحب کہتا ہے کہ مہربانی کرنا, کوئی اپنے منہ کو بند رکھنا, کوئی ایسی بات نہ کر دینا. تو ان کو 100 طرح کی ان کو پہلے منت سماجت کی جاتی ہے, بریفنگ دی جاتی ہے, پھر جملے لکھ کے دیے جاتے ہیں. تو یہ تو ان کی حالت ہے کہ ان کو پوری قوم کو نچاتے نچاتے آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں, کیونکہ بچپن کا جو شوق ہے وہ بڑھاپے میں بھی سامنے آ جاتا ہے. تو ان کا شوق یہی ہے کہ بس یہ ناچ گانا اور یہ سارا کچھ کر کے تو وقت پورا کیا جائے. اور اس لیے جو شیخ صاحب نے بات کی ہے, شیخ صاحب نہیں بلکہ سب کو معلوم ہے, یہ ہر کسی کو معلوم ہے, اور خاص طور پہ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کل پرسوں سیلاب یہ بارشیں ہوئی ہیں, پنجاب کی حالت دیکھ لیں, لاہور کی حالت دیکھ لیں, کیونکہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں کشمیر گلگت بلتستان کہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں گلگت بلتستان کو لاہور بنا دوں گی. کشمیر میں آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پنجاب اور لاہور بنا دینا ہے کشمیر کو, کیونکہ میں تو جیسے ہی کشمیر میں داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور لاہور اور پنجاب جو ہے وہاں پہ شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے, اب یہ دونوں پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی, بلاول صاحب ان کو تانا دے رہے ہیں کہ جناب آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو یہ حالت ٹھیک نہیں ہے, خراب ہے, سڑکیں نہیں ٹھیک, تو آپ کو پہلے کیوں نہیں خیال آیا. اور یہی بات مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں, کیونکہ باری تو انہوں نے لی ہے, کسی اور نے تو نہیں لی. آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, پاکستان ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, ان میں باریاں تو انہوں نے لی ہیں, اور پچھلے 45 سال سے باریاں لے رہے ہیں. 85 سے آن ورڈ یہی خاندان پنجاب میں اس وقت مسلط ہے. پہلے بڑے میاں صاحب تھے, اس کے بعد چھوٹے میاں صاحب آ گئے, اس کے بعد آپ کے بھتیجا صاحب آ گئے, اور اس کے بعد اب خود آ گئی بھتیجی صاحبہ. تو یہ تو پورا خاندان چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی حیدر وانی صاحب آئے تھے, وہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے رکھا, ان کو بھی فارغ کر دیا. پھر کھوسا صاحب آئے تھے, دوست محمد کھوسا, ان کو میرا خیال ہے 40 دن صرف ان کو اوتھ لینے دیا, اس کے علاوہ ان کو کام نہیں کرنے دیا. پنجاب تو سارے کا سارا ان کے پاس ہے, پاکستان ان کے پاس ہے. اگر جتنی بھی خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, وہ ان 2 خاندانوں کے پاس ہی ہیں, اور دونوں خاندان اس وقت نورا کشتی کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ نے خراب کر دیا, آپ نے خراب کر دیا. تو بنیادی طور پہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے اور آئندہ باری میری ہوگی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے.
سر لیکن ایک کنفیوژن ہے، آپ نے مانسون بارشوں کا ذکر کیا ہے، بہت تباہی ہو رہی ہے پنجاب میں، لیکن اس طرح سے نہیں دکھا رہا میڈیا. ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے، آثار اس طرح سے ہے، لیکن ابھی تک میڈیا پر اس طریقے سے جو پنجاب کی تباہی نہیں دکھائی جا رہی. مریم نواز کو بچایا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی، تو پھر یہ آپس میں چیزیں میچ نہیں کر رہی، کانٹرڈکٹ کر رہی. نہیں دیکھیں، اب میڈیا کے اپنے مسائل بھی تو ہیں نا. میڈیا کو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو خاندان ہے اس سے اچھا خریدار کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. جرنیلوں کو خریدنا ہو، ججز کو خریدنا ہو، جرنلسٹوں کو خریدنا ہو، تاجروں کو خریدنا ہو، سیاستدانوں کو خریدنا ہو، ان سے اچھی قیمت نہیں کوئی لگا سکتا. اور خرید و فروخت کا سلسلہ 1985 سے شروع ہوا، بلکہ 1979 سے شروع ہوا، جب یہ اس سیاست میں ان کو لا کے جیلانی صاحب کی کیبنٹ میں ان کی گود میں لا کے بٹھایا گیا. اور انہوں نے پسند کیا کی تھی، ان کو پہلے لگایا گیا تھا وزیر ایکسائز. گورنر جیلانی جو کہ اس وقت مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھے، تو میاں صاحب کو ایکسائز منسٹر لگایا گیا تھا. تو بڑے میاں صاحب گئے، ان کے جو مرحوم میاں شریف صاحب ہیں وہ گئے، انہوں نے کہا کہ بچے کو خزانے کا بہت شوق ہے اور تجربہ بھی ہے، تو اس لیے آپ ان کو وزیر خزانہ بنا دیں. اور یہ پھر وزیر خزانہ بن گیا 1980 میں. 1980 سے یہ چلے آ رہے ہیں اور یہ وزیر خزانہ رہے، وزیر ایکسائز رہے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ. یہ ساری کی ساری کہانی ہمارے سامنے ہے. تو میاں صاحب کو خزانے سے بچپن سے شوق ہے، اور ہمارے جنرل جیلانی صاحب نے بھی اور جنرل ضیاء صاحب نے بھی وہ خواہش پوری کی. اس کے بعد آنے والے جرنیلوں میں بھی بڑی اچھے طریقے سے پوری کی، اور اس بچے کو لاڑ پیار سے یہاں تک بگاڑ کے یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو ان کے علاوہ اور کون جان سکتا ہے، ہمارے فوجی بھائیوں کے علاوہ اور میاں صاحب کے علاوہ. تو ان کا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوریج نہیں ہو رہی، تو کوریج کیسے ہو بھئی؟ سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ میڈیا کے لیے وہ پنجاب کا ہے. چچا کا بھی بجٹ ہے اور بھتیجی صاحبہ کی بجٹ ہے. اشتہار تو یہی دے رہے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ تو یہی دے رہے ہیں. اب وہ ان کے ہاتھ سے بھی چیزیں نکلتی جا رہی ہیں. ظاہر میڈیا مالکان دیکھتے ہیں کہ اشتہار کون دے رہا ہے، گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہے. اگر ہم نے انکار کر دیا تو ڈان والا حال ہو جائے گا، ڈان کے اشتہار بند اور ہمارے بھی اشتہار بند ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ جس کی تنخواہ جو 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ تھا، اس کو آپ نے 5-5, 6-6 ملین پہ رکھوا دیا. تو اب ان کے اپنے مالی مفادات ہیں، ان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے نا اس طرح کی کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اور راول پنڈی کا جو قبلہ ہے وہ کسی اور طرف ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو فوراً وہ سارے کے سارے ہمارے دانشور جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور وہ دانشور ان ملٹری آفیسرز پہ، ان تجزیہ نگاروں پہ، تبصرہ نگاروں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے پیچھے کہیں نہ کہیں سے تو کوئی لائن آتی ہے. تو اس لیے وہ انہوں نے جو کھیل کھیلا تھا، اب وہ کھیل ان کے ہاتھ سے بھی ایک وقت میں نکل جائے گا. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ روکڑا ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے. سر بھارت والے معاملے پہ آ جاتے ہیں. ویسے تو ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہم کسی کے ملک کا کیا ہی معاملہ ڈسکس کریں، ہمارے اپنے ملک میں جتنے مسائل چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، بھارتی میڈیا کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کروا رہا ہے، پاکستانی میڈیا کہتا ہے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ بھارت کرا رہا ہے. مطلب اپنی غلطیوں پہ نہ اس حکومت میں نظر رکھنی ہے نہ یہاں کے رکھوالوں نے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اصل میں یہ دونوں مل کے کھیل رہے ہیں نا، کہ اصل ایشوز پہ نہیں آنا، اپنی گورننس پہ بات نہیں کرنے دینا، اپنی کمزوریوں پہ بات نہیں کرنا. جب بھی نوجوان، اپوزیشن، اسٹوڈنٹس یہ سوال اٹھائیں گے تو ہمارا وہ ڈی این اے تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ایک ہی تھا، ہم وہیں سے بٹوارا ہوا ہے نا. بنگلہ دیش بھی بر صغیر کا حصہ تھا، پاکستان بھی بر صغیر کا حصہ تھا. تو ہمارے جغرافیائی طور پہ ہماری سرحدیں الگ ہو گئیں، باقی تو رہن سہن جو ہے وہ ایک طرح کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما بھی ہیں. اور پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بھی پکڑتا ہے. وہ دیکھتے ہیں، مودی سرکار نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی نے جو ہے وہ کس طریقے سے قابو کیا ہے اپوزیشن کو، نوجوانوں کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہی فارمولہ ادھر استعمال کر لیں. ہمارے والے جب دیکھتے ہیں کہ مودی نے کیسے قابو کیا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ وہی فارمولہ آپ ادھر لے آئیں. تو یہ اسی طرح کا کرتے رہتے ہیں. فستائیت تو ہر جگہ، فستائیت تو ایک ہی ہے نا.
اور اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو فسطائی سوچ ادھر بھی ہے, فسطائی سوچ ادھر بھی ہے. فسطائی سوچ آپ آگے جائیں گی تو لیکن سر اسرائیل میں وہاں بھی آپ کو مل جائے گی. سر وہاں پہ آج میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ, وہاں پہ میڈیا کا ایک رپورٹر ہے, وہ مائک لے کر باقاعدہ جن فورسز کے لوگوں کے نیم پلیٹس نہیں لگی ہوئی ان سے سوال پوچھ رہا ہے جا کے, آپ کا نیم پلیٹ نہیں, آپ کا نہیں. یہاں تو ہم ایسا کوئی پروٹیسٹ کور بھی کر دیں, آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو پھر فسطائیت تو مختلف ہے, وہاں صرف ڈنڈے چل رہے ہیں, یہاں تو آپ کو پتا ہے سیدھی گولیاں چلتی ہیں. وہاں کی فسطائیت اس لیے مختلف ہے کہ وہاں کے آرمی چیف نے گولی چلانے سے انکار کر دیا, فوج نے گولی نہیں چلائی اور اس طریقے سے نہیں آ رہی. اب یہ خبر ہمارے میڈیا میں نہیں ہے, کیونکہ اس خبر کے علاوہ وہ کہتے ہیں باقی ساری خبریں دیں, اور ہمارے والے حکمران یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم چونکہ مودی کے خلاف اور دلی سرکار کے خلاف, بی جے پی کے خلاف ہم خبریں دیں گے تو ایک ماحول بنے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ وہ خبریں دے رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ بھائی اگر سری لنکا میں ہو چکا کام, نیپال میں ہو چکا, اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہو چکا, اب انڈیا میں یہ ویو آ گئی ہے, اور اگر انڈیا تک پہنچ گئی ہے تو کسی بھی لمحے یہ پاکستان بھی پہنچ جائے گی. تو یہ جو ویژول جتنے بھی دکھا رہے ہیں اور جو بھی پیچھے بیٹھا اس وقت بیانیہ ساز اور بیانیہ باز یہ سارے کام دکھا رہا ہے کہ ذرا رگڑا لگائیں جی مودی کو, اصل میں وہ مودی کو تو رگڑا جو لگنا ہے وہ تو خود ہی سنبھال لیں گے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہیں, یوتھ سوچ رہی ہے کہ بھائی ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ وہ اگر وہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ ہم کیوں نہیں آ کے بیٹھ سکتے. کشمیر میں بھی تو یہ ہوا ہے, اور کشمیر والے بیٹھے ہیں اور کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں, انہوں نے گولیاں بھی کھا لیں, لاشیں بھی اٹھا لیں, لاشیں لے کے بھی بیٹھ گئے, وہ بیچارے مار کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی دیکھ لیا, بلوچستان پولیس کے ساتھ کیا ہوا. تو سوچ ایک ہی ہوتی ہے, پولیٹیکل موومنٹ, پولیٹیکل سٹرگل اور سیاسی کارکن ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, اور ظلم کرنے والے بھی ایک ہی ہوتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے کہ بھارت کی طرف سے گولی نہیں چلائی گئی اور وہاں پہ صرف ڈنڈے برسائے گئے, اور اس ڈنڈوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا ریئیکشن آ رہا ہے کہ کیوں اسٹوڈنٹس پہ, طلبہ و طالبات پہ, بچے بچیوں پہ ڈنڈے برسائے گئے. اس پہ اتنا ریئیکشن انڈیا میں آ رہا ہے. اور پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ ڈنڈے بھی برسائیں گے, گھر بھی توڑیں گے, دوپٹے بھی کھینچیں گے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے, بے توقیر بھی کریں گے, اور آپ نے اف بھی نہیں کرنا, آپ نے خبر بھی نہیں دینی. یہ فرق ہے ہمارے میں اور ان میں, اور یہ اتنی بےحسی بھی ہے کہ وہاں پہ باہر میں ایک اور بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ وہ بچوں کو جو میڈیا کوریج کے لیے جا رہا ہے, ایک سینئر رپورٹر اس کو کور کر رہے تھے, وہ اس کو وہاں سے نکال بھی رہے تھے, اس کو سمجھا بھی رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, اور وہ بتا بھی رہا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو بالکل اور طرح کی چیز ہے. میں آپ کو دے دیتا ہوں, 26 نومبر کو جب انہوں نے قتل عام کرنا تھا, گولیاں چلانی تھیں, تو اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ وزیر داخلہ صاحب نے, خصوصی ایلچی جو ہیں, انہوں نے میڈیا کو ایک سائڈ پہ کیا اور میڈیا کو ایک سائڈ پہ کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, اب ہم کام شروع کرنے لگے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ یہاں پہ یہ اسلام آباد میں ہوا, اور انہوں نے کہا جی آپ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے آپ نے, کیونکہ اب ہم کام شروع کرنے لگے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہوا ہے, اور وہاں پہ سارے کے ساری جو ہے سول سوسائٹی وہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے ان کے ساتھ. لیکن یہاں پہ کیا کہتے ہیں, یہاں پہ ہماری یہ سوچ ہے کہ آج وہ پی ٹی آئی کی باری ہے, پی ٹی آئی کو مرنے دو, آج اچکزئی کی باری ہے, اس کو مرنے دو, سردار اختر مینگل صاحب ہیں ان کو مرنے دو, آج صاحبزادہ حامد رضا ہیں, ٹھیک ہے جی ان کی باری ہے, ہمیں کیا لینا, وہ مجلس وحدت المسلمین کے پہ گولی چلی, ہمیں کیا لینا, آج پنجابیوں پہ گولی چل, خیبر پختونخوا میں مسئلہ ہے, ہمیں کیا لینا. تو ہمارے ہاں ہم ہیں ڈیوائیڈ اور ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرانا رول ہے انگریزوں کا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول. تو وہی رول اس وقت ہماری راولپنڈی سرکار اور رائے ونڈ سرکار جو ہے یہ دونوں مل کے یہ کر رہے ہیں. تو اگر تو ہم نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے, اگر ہم نے پاکستان کو واپس اپنے ٹریک پہ لے کے آنا ہے, تو پھر یہ کم از کم جعلی نظام چل نہیں سکتا, اس کے خلاف ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی. سر جاتے جاتے دو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں مڈل ایسٹ کی, پاکستان کا ان سے براہ راست تعلق ہے. ایک تو یمن کے حوثیوں اور سعودیہ کے مابین جو ایک بڑی عجیب سی جو تمام تر مسئلہ چل رہا ہے ہمارے سامنے ہے. پاکستان نے پہلے اعلامیہ جاری کیا فورن آفس نے کہ ہم جواب دیں گے. اب آج کچھ رپورٹرز کے ذریعے, کچھ اینکرز اور صحافیوں کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے ٹی وی پہ
کہ ہم جواب دیں گے روسیوں کو. تو پاکستان اس جنگ میں براہ راست یعنی پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہے. دیکھیے یہ تھوڑا سا میں آپ ٹائم لوں گا کیونکہ 2016 میں یہ پہلی دفعہ یمن یہی معاملہ تھا، یمن لڑائی تھی، تو اس وقت سعودی عرب نے فوج مانگی تھی ہم سے، فوجی تعاون مانگا تھا، اور اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اس لڑائی میں نہیں جانا، اور وہ اس لیے کیا تھا کہ یمن جو ہے وہاں پہ پراکسیز چل رہی ہیں، ایک پراکسی ہے سعودی عرب کی اور ایک پراکسی ہے ایران کی، اور ایک سیگمنٹ کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یمن اس کے ہمسائیگی میں ہے، اور حوثیوں کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ میں نے 2-3 بریفنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں، اور وہ ساری حوثیوں کو کس طریقے سے وہاں پہ اسلحہ دیا جاتا ہے اور کیسے اسلحہ آتا ہے وہ میں ساری بریفنگز اٹینڈ کر چکا ہوں. ایک وزٹ تھا تو اس وقت ڈیمانڈ کی گئی تھی، تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایران کے ساتھ پھر ہمارا ادھر سے ٹکراؤ شروع ہو جانا تھا کیونکہ ایران حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اس وقت ہم نے یہ کیا، ہم نے کہا تھا پیچھے بیٹھ کے ہم سپورٹ کر سکتے. پھر ایک اور اچھی مشورہ بھی دیا تھا سعودی گورنمنٹ کو پاکستان نے کہ آپ اس لڑائی میں نہ زیادہ ملوث ہوں اور کوشش کریں کہ صلح صفائی ہو جائے، کیونکہ یمن جو ہے وہ دوسرا افغانستان ہے، ہمیں جیسے افغانستان چمڑا ہوا ہے اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے لیے انہوں نے یمن رکھ لیا کہ چلیں آپس میں تو لڑائی نہیں ہوتی ان کی انڈائریکٹلی وہاں سے، اور یمن اس وقت سے وہاں پہ انریسٹ ہے. اب یہ معاملہ ہو گیا ایران کا، اور ایران امریکہ جنگ میں ہم پھر بچا کے نکل گئے اور ہم صرف مصالحتی کردار تک رہے. تو اب پھر سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا. اس وقت بھی سعودی عرب نے بہت ریئیکٹ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں فوج کیوں نہیں دی، اور پھر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور جنرل راحیل شریف تھے اس وقت آرمی چیف، اور گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی. اس وقت اپوزیشن نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا تھا، پی ٹی آئی نے بھی، اور ساروں نے ڈسکس کر کے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنے کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ ہم فوج نہیں بھیجیں گے. تو اب معاملہ چونکہ سعودی عرب کے ساتھ آپ نے ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا ہے، اور اب میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہو یا کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہو یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہو یا کوئی کور کمانڈرز کانفرنس بلائی ہو کہ اب ہم اس لڑائی میں جا رہے ہیں. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں ان کے ذریعے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب ہم جواب دیں گے، اب ہم اس لڑائی میں شامل ہوں گے. اور اس لڑائی میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس لڑائی میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایران کے ساتھ بھی انڈائریکٹلی الجھ رہے ہیں، اور چونکہ اب ایران، سعودی عرب اور پاکستان اب تینوں اس لڑائی میں شامل ہیں. میڈل ایسٹ پہلے ہی اس لڑائی میں شامل ہے، اور ادھر ایران کی بحری ناکہ بندی کی امریکہ نے، اور انہوں نے ایران نے ادھر حوثیوں کے ذریعے بحری ناکہ بندی کروا دی سعودی عرب کی باب المندب کے ذریعے سے. تو یہ معاملہ گھوم گھما کے واپس آ گیا ہے مسلم ممالک میں، اور الٹیمیٹلی یہ ہم سب نے بھگتنا ہے. مطلب 2016 سے مختلف صورتحال ہے. جی ہاں بالکل، 2016 سے اب مختلف ہے، اور اب یہ اس لڑائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور فی الوقت میں تو یہی کہوں گا کہ آفیشلی اناؤنس کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کر دینا چاہیے اناؤنس، میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ بتائیں کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور یمن اس وقت خطرہ ہے، یہ حوثی خطرہ ہے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے، لہذا آپ جائیں، اوپنلی جائیں. پھر یہ جو ہے غیر سرکاری ترجمانوں کے ذریعے سے، پراکسیز کے ذریعے سے یہ اس طرح کی کرنا کہ سامنے آنا بھی نہیں اور پھر بتانا بھی ہے، تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے. سر جاتے جاتے آخری سوال، ایک اس سے بھی پاکستان کا اویسی تعلق ہے. ٹرمپ نے کہا ہے سعودیہ کو کہ اگر آپ کو سول جوہری پروگرام چاہیے تو پھر آپ کو ابراہیم اکارڈز میں شامل ہونا ہوگا. اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر پاکستان پر بھی پریشر پڑے گا، اور شاید ہمارے ہاں تو اندر خاتے بہت کچھ ہو بھی چکا ہے. پاکستان تو تقریباً تسلیم کر چکا ہے، صرف اعلان باقی ہے، اور وہ بھی اعلان اس لیے باقی ہے کہ صرف اتنا جھگڑا چل رہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان اب اکٹھے اعلان کریں. اور یہ آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایران کو بھی یہی کہا گیا ہے، اور
یہ جو بیک ڈور چینل پہ اتنی آنیاں جانیاں لگی رہی ہیں، ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ابراہم اکارڈ میں آ جائیں اور یہ مسئلہ قضیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ سعودی عرب کو مسئلہ تھا اسرائیل سے اور اب ایران سے بھی ہو گیا ہے، اور لہٰذا انہیں اپنی سیکورٹی چاہیے، اور اب ان کو جو سول نیوکلر کی آفر کر دی ہے، جوہری معاہدہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ، تو اب اس کا وہ جو کہنا چاہیے کہ کسی قسم کا وہ خطرہ تھا اگر اسرائیل سے، تو وہ خطرہ جو ہے اسرائیل سے تو ختم ہو جائے گا، ایران سے ہے تو ایران کے بارے میں انہوں نے ایران کا جواب انہوں نے دے دیا کہ ایران کا جوہری پروگرام وہ ڈسٹرائے کرنا ہے، اس پہ کئی 3-4 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، اور سعودی عرب کو وہ خود آفر کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو غزہ بورڈ میں شمولیت اور ابراہم اکارڈ یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ الٹیمیٹ ایجنڈا یہی ہے، اور اس کو پھر میں یہ کہوں گا ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی کہ اس کو اوپن کر دیں، یہ بند کمروں والے کام نہ کریں، اوپن ڈیبیٹ کروا دیں، اور ڈیبیٹ کروائیں، میڈیا میں بھی کروائیں، کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے کروائی تھی اور اس کے بعد پھر بند کروا دی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیں جی، اور کھل کر آئیں سامنے کہ ہم ٹھیک ہے جی، اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے اور ہم اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔